السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سوالات کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم سوال لے کر آیا ہوں۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا جنات اور فرشتے جو ہیں یہ ایک مخلوق ہیں یا پھر الگ الگ مخلوق ہیں؟ آسان الفاظ کے اندر یہ سمجھ لیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا فرشتوں کی جو مخلوق ہے اور جنات کی مخلوق ہے کیا یہ ایک ہیں یا پھر یہ الگ الگ مخلوقات ہیں؟ پہلی بات، سوال اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب قرآن پاک میں یہ واقعہ آیا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کہا کہ تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں کے اندر ابلیس بھی تھا۔ تو یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ تھا کیا وہ بھی فرشتہ تھا، یا پھر جب اس نے اپنی مخلوق اس سے ایجاد کی گئی جو جنات کی مخلوقات ہیں، شیاطین کی مخلوقات ہیں، کیا وہ بھی فرشتوں کی طرح ہی ہے؟ اس وجہ سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ تب فرشتے اور ابلیس اکٹھے تھے تو کیا یہ دونوں ایک ہی مخلوق ہیں یا الگ الگ مخلوقات ہیں؟ اسی لحاظ سے اہل جاہلیت جو تھے وہ فرشتوں کو اور جنوں کو ایک مخلوق سمجھا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جن بھی نظر نہیں آتے اور فرشتے بھی نظر نہیں آتے، گویا کہ یہ دونوں ایک ہی مخلوق ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ تو اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ فرشتے اور جنات کیا ایک مخلوق ہیں یا پھر الگ الگ مخلوق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، کہ ہم نے شیطانوں کو، جنوں کو ہم نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ پہلی دلیل۔ آگے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ لا يسأل عن ذنبه انس قبلهم ولا جان۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا نہ جنوں سے نہ انسانوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن جنوں اور انسانوں کے گناہوں کو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو جانتے ہوں گے، ان کے گناہوں سے واقف ہوں گے۔ حساب کتاب تو ہوگا لیکن اللہ رب العالمین کو یہ ضرورت نہ ہوگی کہ ان سے پوچھا جائے، ان سے سوال کیا جائے۔ لا يسأل عن ذنبه انس قبلهم ولا جان، کہ جنوں اور انسانوں کے گناہوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ اس میں نقطہ نوٹ کرنے والا ہمارے موضوع کا کیا ہے کہ جنات کے اور انسانوں کے گناہ اس بات کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جنات بھی گنہگار ہیں اور انسان بھی گنہگار ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ جو فرشتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ عیبوں سے پاک ہیں، وہ گناہ کرنے والی مخلوق نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سے گناہوں کو اٹھا لیا ہے، ان کو پیدا کیا ہے اور عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے اور گناہوں سے پاک پیدا کیا ہے۔ یہ دوسری دلیل۔ اور آگے سورۃ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہم نے گمان نہ کیا تھا کہ یہ جن اور انسان اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھیں گے۔ ہمارے جو موضوع کا نقطہ اس میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر جنوں نے بھی جھوٹ باندھا اور انسانوں نے بھی جھوٹ باندھا۔ تو جو فرشتوں کی یہ مخلوق ہے وہ اللہ رب العالمین پر کبھی بھی جھوٹ نہیں باندھ سکتی۔ فرشتوں کی جو مخلوق ہے وہ عیبوں سے اور گناہوں سے پاک ہے۔ یہ 3-4 آیات، اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں لیکن میں نے دلیل کے طور پر 2-3 آپ کے سامنے بیان کی کہ فرشتوں کی مخلوق الگ ہے اور جنات اور شیاطین کی مخلوق الگ ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ تیسری جو مخلوق ہے وہ فرشتوں کی مخلوق ہے۔ انسان کی مخلوق الگ ہے، جنات کی مخلوق الگ ہے اور فرشتوں کی مخلوق الگ ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک چیز مشترکہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی، محسوس کرنے کی اور کسی کا احساس کرنے کی، اور اللہ رب العالمین نے عقل و شعور جیسے انسانوں کے اندر پیدا کیا ہے ویسے ہی جنات کے اندر بھی پیدا کیا ہے۔ نیکی اور بدی کا اختیار جیسے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا
دیا ہے ویسا ہی اختیار جنوں کو بھی دیا ہے، لیکن فرشتوں کی جو مخلوق ہے وہ ایسی مخلوق ہے جو گناہ نہیں کر سکتی، جو کسی بھی عیب سے پاک ہے، ان کو کسی بھی ایسی چیز کی، ایسے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ صرف اور صرف پیدا کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب سے وہ پیدا کیے گئے ہیں وہ تب سے ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، اور جب تک اللہ رب العالمین چاہیں وہ عبادت میں مصروف رہیں گے۔ جیسا کہ مختلف حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف فرشتے ایسے بنائے ہیں کہ جو فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے وہ تب سے ہی اللہ رب العالمین کے قیام میں کھڑا ہے، اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کر رہا ہے، اور کچھ فرشتے ایسے نازل کیے ہیں، ایسے بنائے ہیں کہ جو جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے ہی اللہ رب العالمین کے آگے رکوع میں ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں تب سے ہی وہ اللہ رب العالمین کے آگے سجدے میں اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو جنات کی مخلوق الگ ہے، انسانوں کی الگ ہے، اور فرشتوں کی الگ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔